السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہ غازی تیرے پراسرار بندے، جو کہ تحریر ہے بسمہ اعجاز کی۔ اس کی قسط نمبر 6 شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کمپلیٹ ناول سننا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کمنٹ میں بھی مجھ سے اس کا لنک مانگ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آخر کار تھکا دینے والی رات ختم ہو کر دل کے اجالے میں ڈھل رہی تھی۔ فاطمہ اور آنیہ نے تقریباً ساری رات سوتے جاگتے ہی گزاری تھی۔ آنیہ کو بہن کی فکر تھی تو فاطمہ کو خدشے ستا رہے تھے۔ وہ دعا گو تھیں کہ اللہ ان کی بیٹی کو اس کے مشن میں کامیاب کرے۔ دعا کو اس وقت ان کی دو دعاؤں کی شدید ضرورت تھی۔ آنیہ کو نہیں پتا تھا کہ دعا انٹیلیجنس ایجنٹ ہے۔ یہ بات صرف دعا اور فاطمہ کے بیچ ہی تھی۔ آنیہ، اٹھو بیٹا، کالج نہیں جانا کیا تم نے؟ تھکے تھکے انداز میں وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ امی، آپ ہی آ گئیں کیا؟ آنیہ کا ذہن بیدار ہوا تو وہ فوراً دعا کی جانب چلا گیا۔ نہیں، وہ ابھی نہیں آئی، مگر جلد آ جائے گی، تم اٹھو اور اپنے کالج جاؤ، اور خبردار جس بات کا تذکرہ کسی سے کیا ہو، محلے والوں کو کیا کہیں گے کہ آپ ہی کہاں ہیں؟ آنیہ نے جھکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس کا حل بھی میں نے سوچ لیا ہے۔ ہم دونوں ایک دو دن تک، مطلب جب تک دعا واپس نہیں آ جاتی، نادیہ کے فلیٹ میں رہیں گے۔ تم کالج سے واپس وہیں پر آ جانا۔ کچن کی طرف جاتے انہوں نے مسروع سے انداز میں اپنی دوست کا نام لیا تھا۔ آنیہ کو حیرت ہوئی کہ امی کو کیسے یقین ہے کہ آپ ہی واپس آ جائے گی، حالانکہ اس نے فون پر کہا کہ وہ واپس نہیں آئے گی۔ سوچتے سوچتے وہ ایک دم چونکی تھی۔ امی، ہم پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرواتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس لڑکی نے زبردستی آپ ہی سے فون کروایا ہوگا تاکہ ہم اس سے کبھی نہ ملیں۔ فاطمہ نے ناشتہ بنا کر اس کے سامنے رکھا اور سختی سے اسے تنبیہ کرتے بولی، میں نے کہا نا کہ یہ بات گھر سے باہر نہیں جائے گی تو بس نہیں جائے گی۔ تم ناشتہ کرو اور کالج جاؤ۔ آنیہ غصے سے اٹھی، پلیٹ کو ہاتھ مار کر پرے کیا۔ مجھے نہیں کھانا ناشتہ واشتہ، ایسے ہی جا رہی ہوں کالج۔ فاطمہ تاثر سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دعا کس مشکل میں ڈال دیا تم نے مجھے، اب اللہ تمہیں ہر مشکل سے بچائے۔ مجھ میں ہمت نہیں اب ایک اور رشتے کو کھونے کی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں ماضی ہلکورے لے رہا تھا۔ افراز اور عزیر کی صبح 11 بجے ہوئی تھی۔ اسلام آباد کا ماحول کافی خوشگوار تھا۔ وہ دونوں ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب عزیر نے ایک دم ناشتے سے ہاتھ روک کر کہا، سنو افراز، میرا خیال ہے کہ ہم یہ تصویریں میجر عاصم کو سینڈ کر دیتے ہیں، وہ خود ہی پتہ چلا لیں گے کہ یہ مسٹر خان اصل میں ہیں کون۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا کرو ابھی کر دو۔ افراز کے کہنے پر عزیر نے میجر عاصم کی پرائیویٹ نمبر پر مسٹر خان کے پاسپورٹ اور فائل کی تصویریں سینڈ کر دی تھیں۔ تبھی مسٹر خان سیڑھیوں سے نیچے اترتے دکھائی دیے۔ انہوں نے دوسرے دن ہی اپنا سامان گیسٹ روم میں سے اوپر والے پورشن میں شفٹ کروا لیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ نیچے گیسٹ روم میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ وہ دیکھو مسٹر خان، لگتا ہے آج پھر کہیں جانے کے موڈ میں ہیں۔ افراز نے ان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر کہا تو عزیر منہ بنا کر بولا، مسٹر خان نہیں، جیکسن موزلے کہو ان کو، نقلی آدمی نہ ہو تو۔ تب تک وہ بھی ان کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں نے اب نوٹ کیا کہ ان کا سوٹ کیس بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ ہیلو ینگ بوائز، کیسے ہو تم دونوں؟ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے خاصے بے تکلفی سے حال پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں، مگر آپ یہ بتائیں کہ کیا کہیں جا رہے ہیں؟ مطلب یہ سوٹ کیس؟ افراز نے سوٹ کیس کی جانب اشارہ کرتے پوچھا تو وہ بے نیازی سے ناشتے کی جانب متوجہ ہوتے کہنے لگے، بھئی وقت بہت رہ لیا تم لوگوں کے ہاں، ویسے بھی تم لوگوں کا گھر سیکیور نہیں ہے۔ رات کو نیند میں مجھے ایسا لگا کہ رک کر ذرا دیر ان کو دیکھا جن کی سانس رک چکے تھے اس بات پر۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کمرے میں چور آئے ہوں گے، مگر اٹھا ہی نہیں گیا، نیند اتنی زبردست آ رہی تھی جیسے میں نے کوئی بے ہوشی کی دوا پی رکھی ہو۔ عزیر کی جانب دیکھتے مسکرا کر سادگی سے بات مکمل کی تو وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ عزیر نے ناسمجھی کا مصنوعی تاثر چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا، کہیں اس نقلی آدمی کو شک تو نہیں ہو گیا ہم پر؟ افراز نے آنکھوں میں عزیر سے سوال کیا۔ مجھے کیا پتا، عزیر نے جواب میں شانے اچکائے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس بہت رہ لیا آپ لوگوں کے ہاں، اب میں کہیں اور شفٹ ہو رہا ہوں۔ بریڈ پر جیم لگاتے وہ اطمینان سے دھماکہ کر گئے۔ عزیر کو لب کھولتے ہوئے دیکھ کر وہ فوراً بولے، سوری مگر میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اوکے نو پرابلم، ایز یو وش مسٹر خان۔ نقلی آدمی، عزیر سپاٹ لہجے میں بولا۔ دل میں سوچا تھا، میری کون سا رشتہ داری ہے آپ سے جو پوچھتا پھروں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ عزیر نے آنکھوں میں افراز کو کوئی اشارہ کیا تو وہ خفیف سا سر ہلاتے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اوکے مسٹر خان، گڈ بائے، مجھے ابھی ایک ضروری کام سے جانا ہے، ورنہ تھوڑی دیر آپ کے پاس ضرور بیٹھتا۔ انہوں نے ناشتہ کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں سر ہلایا جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اب یہ لڑکا میرا پیچھا کرنے کے لیے پہلے ہی گاڑی سے باہر جا کر انتظار کرے گا۔ تھوڑی دیر میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ لیمن جوس پیتے ہوئے اپنے اندازے کی درستگی پر وہ مسکرا دیے تھے۔ عزیر بغور ان کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ صحیح سے اندازہ نہیں لگا پایا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ 5 منٹ کے بعد ان کو موبائل پر کوئی میسج ملا تو وہ اٹھتے ہوئے عزیر کی جانب دیکھ کر بولے، اوکے اینگری ینگ مین،
I have to go. بہت جلد ملیں گے. Bye. برسرار انداز میں مسکرا کر جلد ملنے کی پیشگوئی کرتے ہوئے وہ عزیر کو کنفیوز چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھ گئے. جیسے ہی وہ بیرونی دروازے سے باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھے تو وہ بھی فوراً ہوش میں آیا. اسے پتا تھا کہ افراز گاڑی لیے گھر کی پچھلی سائڈ پر موجود ہوگا. وہ جو بھی تھے مسٹر خان یا جیکسن موزلے، ملک دشمن ایجنٹ یا دہشت گرد، آج یہ راز کھل جانا تھا. دعا کے لیے اگلے دن کا سورج کافی امیدیں لیے طلوع ہوا تھا. کل رات اس نے اور ہادی نے پورے گودام کا تفصیلی جائزہ لیا تھا. یہ گودام نما عمارت شہر سے کافی دور ویرانے میں تھی اور کافی بڑی تھی، اور ان کو کچھ ایسے شواہد ملے تھے کہ جیسے زیر زمین کوئی سرنگ کھودی گئی ہو. کبھی امکان تھا کہ سرنگ کے ذریعے انہیں دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی پتہ چل جاتا. دعا نے اس سامان کو دیکھا جو ہادی اس کے لیے لے کر آیا تھا. ایک چھوٹا سا پاورفل کیمرہ جو ایک پینڈنٹ کے اندر فٹ تھا. اس نے وہ پینڈنٹ گلے میں پہن کر دوپٹہ پھیلا لیا تھا، کانوں میں بلوٹوتھ ڈیوائس لگا کر بال آگے کیے ہوئے تھے، کلائی پر گھڑی پہنی جو بظاہر گھڑی تھی مگر اصل میں وہ بھی ایک ڈیوائس ہی تھی. اس کے اندر ٹریکر فٹ تھا. 11 بج چکے تھے. باہر اب کچھ ہلچل مچی ہوئی تھی، شور اور اونچا اونچا بولنے کی آوازیں. دعا نے کچھ پل دیوار سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، پھر دروازے کو احتیاطاً اندر سے بند کر کے وہ وہیں دیوار کے ساتھ چیک لگا کر بیٹھ گئی. چھوٹا سا ٹچ اسکرین والا موبائل کھولا، 2-3 بار ٹچ کیا تو سامنے اسکرین پر ایک منظر چلنے لگا. اس نے جلدی سے ڈی ایس پی صاحب کو کال ملائی اور فوراً ان کو موبائل پر وہ منظر دیکھنے کے لیے کہا جو ابھی اس نے دیکھا تھا. اسکرین پر ملک وحاج اور پیر جلال احمد کے ساتھ 6 اور لوگ دکھائی دیے تھے جو ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے. دعا کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی بھی چونک کر رہ گئے. ان لوگوں میں سے ایک نے ایک بیگ ملک وحاج کے سپرد کیا اور ایک جلال اکبر کے. ملک وحاج نے بشیر کو اشارہ کیا تو وہ 2 اور لوگوں کی مدد سے ایک بڑا سا صندوق باہر لایا. صندوق کھولا گیا. بڑی بڑی گنز، بارود، پستول، دستی بم اور خودکش بمبار والی جیکٹس. وہ دنگ رہ گئی یہ دیکھ کر. یعنی اس جگہ سے اسلحہ بھیجا جاتا تھا. ان میں سے 3 لوگ اسلحے والا صندوق اٹھا کر تہہ خانے سے باہر چلے گئے، جبکہ باقی 3 کچھ دیر وحاج اور جلال اکبر کی بات کرتے رہے. پھر ان دونوں سے ہاتھ ملاتے وہ بھی وہاں سے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد ملک وحاج اور جلال اکبر نے بیگ کھولے. نوٹوں سے بھرے بیگ دیکھ کر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا. کچھ دیر بعد وہ بھی وہاں سے چلے گئے تو دعا نے بھی موبائل ایک سائڈ پر رکھ دیا. کل رات کو ہادی مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا. ان دونوں نے مل کر پوری عمارت میں جگہ جگہ کیمرے فٹ کر دیے تھے. سر، اب کیا کہتے ہیں آپ؟ اس نے بلوٹوتھ ڈیوائس پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا. ماہین، آپ نے غور کیا ان 3 آدمیوں پر جو ساری ڈیلنگ کر رہے تھے؟ انہوں نے الٹا سوال کیا تو وہ گہری سانس لے کر بتانے لگی. یس سر، جب میں اس نکلی پیر کے گھر گئی تھی تو اس کے بیڈ روم کی تلاشی کے دوران ان تینوں کی تصویر ملی تھی جن میں وہ ملک وحاج کے ساتھ کھڑے تھے. یقیناً اس نکلی پیر نے وہ ثبوت کے طور پر سنبھال رکھی ہوگی. یہ تینوں شمالی وزیرستان سے فرار دہشت گرد ہیں جن کے سر پر اس وقت بھاری انعام ہے. ہاں بالکل، یہ وہی ہیں. ان سے یہ بچ نہیں سکتے. آپ اپنا بتاؤ، ٹھیک ہو نا؟ پریشانی سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو مسکرا دی. یس سر، میں ٹھیک ہوں. گڈ، مجھ سے رابطے میں رہیے گا. اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے پاس آج اور کل کا دن ہے بس، کیونکہ پرسوں عرس ہے اور ہمیں اس خودکش حملہ آوروں کو ہر صورت روکنا ہے. گڈ لک ایجنٹ ماہین، اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ. اوکے سر، خدا حافظ. دعا نے کان میں بلوٹوتھ ڈیوائس نکالی، پھر اپنے بیٹ ہیل والے جوتے پاؤں سے اتارے. یہ اسپیشل قسم کے جوتے وہ خاص موقعوں پر ہی پہنتی تھی. یہ بھی کل رات ہادی ہی لایا تھا. اس نے جوتے کے اوپری حصے کو علیحدہ کیا. جوتے کے اندرونی حصے میں خلا تھا. اس نے ایک جوتے کے خالی حصے میں چھوٹا سا موبائل رکھ دیا تھا اور دوسرے کے خالی حصے میں بلوٹوتھ ڈیوائس اور پینڈنٹ چھپا دیا تھا. ابھی دن کا وقت تھا، وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی. اسے رات کا انتظار تھا. موہت، انٹرویو کیسا ہوا تمہارا؟ وہ جیسے ہی تھکا ہارا گھر پہنچا تو سب سے پہلے یہی سوال پوچھا گیا. گھر واپسی پر کھانے کا پوچھنے کی بجائے یہ سوال پوچھنے والی موہت کی بھابھی تھی. پتہ نہیں بھابھی، وہ بے دلی سے کہتا کمرے کی جانب بڑھ گیا. نواب زادے اسکول کی نوکری بھی چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور انٹرویو میں بھی فیل ہو کر آ گئے ہیں. بڑی بھابھی بڑبڑاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں. موہت کی امی نے یقیناً باتوں ہی باتوں میں ذکر کر دیا ہوگا کہ اس نے اسکول کی نوکری چھوڑ دی ہے. وہ کمرے میں آ کر لیٹ گیا. آنکھیں بند کی تو پھر سے وہی منظر ذہن کے پردوں پر اجاگر ہو گیا. سر، دوسرے لفظوں میں آپ مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا. بلیک سوٹ والے ایک دفعہ پھر خوشمگی نگاہوں سے دیکھتے سرد لہجے میں بولے. مسٹر موہت، یو کین گو ناؤ. وہ آگے کھل کر اٹھ بیٹھا. تبھی موہت کی امی کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی. وہ اسے بھابھی کے ساتھ بات کرتا دیکھ چکی تھی. موہت، لو کھانا کھا لو. بہت پیار سے اس کے سامنے کھانا رکھتے بولی. امی، میرا دل نہیں جا رہا. وہ دوبارہ لیٹ گیا. وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی. کامیاب ہونے کے لیے کبھی کبھی ناکامی کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے.
کیا ہوا اگر آج انٹرویو اچھا نہیں ہوا؟ زندگی تو نہیں رک گئی نا؟ جو تمہارا نصیب ہے وہ کوئی اور چھین نہیں سکتا، وہ تمہارے مقدر میں ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گا، اور جو نہیں ہے وہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں ملے گا۔ تو اٹھو، کھانا کھاؤ اور نئے سرے سے کوشش کرو۔ وہ اسے سمجھا کر کمرے میں چلی گئی۔ موہت نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور کھانا کھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انٹرنیٹ پر مختلف قسم کی جاب سرچ کر رہا تھا۔ جتنا سخت قسم کا انٹرویو ہوا تھا، اس کے بعد کوئی امید لگانا ہی فضول تھا۔ صبح کی روشن کرنیں اور چمکتی خوشگوار دھوپ کراچی میں پوری طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ اپنے معاملات میں آہستہ آہستہ مشغول ہو رہے تھے۔ شوکت یعنی عمر عام سے دیہاتی لباس میں ملبوس مزار کے ذہن میں جھاڑو لگا رہا تھا، اور رشید دور بیٹھا اس کو ایسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا جیسے قربانی سے پہلے جانور کو دیکھا جاتا ہے۔ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب تھا کہ آج شوکت کو تو پیر صاحب اچھے سے پوچھیں گے۔ عمر کو قطعی علم نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے بس اپنے مشن سے غرض تھی۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے۔ داخلی اور پچھلے دروازے کے راستوں پر کیمرے لگانے تھے۔ مزار کے صحن اور اندر کمرے میں وہ یہ کام کر چکا تھا۔ ابھی اسے پیر جلال کے کمرے کی تلاشی بھی لینی تھی۔ ایسے میں اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ سوچے کہ رشید اسے یوں مسکرا کر کیوں دیکھے جا رہا ہے۔ اس مزار پر پہلے بھی ایک کیمرہ صحن میں پیر جلال نے لگوایا ہوا تھا، جو کہ بہت پہلے ہی ڈسیبل کر چکا تھا۔ 12 بجے تک صفائی کے بہانے وہ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ اب وہ یہاں سے جانے کا سوچ رہا تھا۔ جلال اکبر گودام سے واپسی پر پہلے گھر آیا۔ پیسوں کو تجوری میں رکھا پھر آستانے کی جانب چلا گیا۔ مزار پر آتے آتے 12:30 ہو گئے تھے۔ آج اور کل مریدوں کو منع کیا گیا تھا کہ کہہ کر کے پیر جی عرس کی تیاری میں مشغول ہیں۔ سب کو عرس والے دن آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ جلال اکبر کو آتے دیکھ کر رشید فوراً اس کی جانب بھاگا اور پرجوش انداز میں یاد دلایا کہ شوکت سے فائل والے معاملے کی پوچھ گچھ کی جائے۔ اس نے سر ہلاتے شوکت کو بلانے کے لیے کہا اور اپنے کمرے خاص کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمر سر جھکائے اور ہاتھ باندھے پیر جلال کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، مگر پھر وہ خاموشی سے چلا آیا تھا کہ اس کی جانے سے مشکوک نہ ہو جائیں۔ شوکت، بتاؤ، کیا رشید سچ کہہ رہا ہے؟ تم نے کل واقعی میرے کمرے میں کوئی فائل نکال کر کسی کو دی تھی؟ جلال نے کڑے تیور لیے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ عمر چونک گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کل اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے رشید کی طرف دیکھا جو مکاری سے مسکرا رہا تھا۔ یقیناً اس نے پکا کام کیا تھا، اب مکرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جی پیر جی، میں نے ہی آپ کے کمرے سے ایک فائل نکال کر کچھ پیسوں کی عوض ایک عورت کو دی تھی، عمر نے اعتراف کرتے شرمندگی سے کہا۔ مگر پیر جی، میں مجبور تھا، مجھے پیسوں کی۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ پیر جلال نے اسے دھکا دیتے تیش میں چلاتے کہا، تو نے میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر ایک فائل نکالی اور کسی کو دے دی، مطلب بیچ دی، ہمت کیسے ہوئی تیری؟ ایک زوردار گھونسا عمر کے منہ پر چڑھا۔ عمر، کنٹرول، پرسکون رہو۔ بتا تو نے ہمت کیسے کی؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ اس کا سر دیوار میں مارتے جلال اکبر ہذیانی انداز میں چلایا۔ گرم سے المادہ عمر کے سر پر بہتا ہوا پورے چہرے کو رنگین کر گیا تھا۔ اوف ماہین میڈم، آپ کے چھوٹے سے کام نے لگتا ہے آج مجھے شہید کروانا ہے۔ پیر جی، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ اس نے مصنوعی خوف سے ہاتھ جوڑے تھے۔ ساری غلطی میری ہے، مجھے یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا تم پر۔ جس پر اعتبار کرتا ہوں وہی دھوکہ دیتا ہے۔ جلال اکبر کی آنکھوں میں دعا کی معصومیت لہرائی، پھر اس کی وہ ویڈیو جس میں وہ ہرگز معصوم نہیں تھی، بلکہ ایک پروفیشنل نیوز رپورٹر لگ رہی تھی۔ دعا کو سوچتے سوچتے ایک دم وہ چونکا۔ جلدی سے مریدوں کی فائل والی الماری کی جانب بڑھا اور عورتوں والے خانے سے الفابیٹ والی فائل میں سے دعا کی فائل نکالنا چاہی، لیکن وہ ہوتی تو ملتی نہ، کیونکہ عمر فائل سریا آنٹی کے حوالے کر چکا تھا۔ جلال اکبر کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہوئے سوچنے لگا، یعنی یہ سب اس کا لالچ نہیں، سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ یہ اسی لڑکی دعا کا ساتھی ہے۔ وہ چلتے چلتے عمر کے قریب آیا۔ یو باسٹرڈ، تم وہ نہیں ہو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو۔ کہتے ہوئے ایک دم اس نے اپنے نیوے میں سے ارزا ہوا پستول نکالا اور عمر کی کنٹ پٹی پر رکھا، جو وہ گھر سے باہر جاتے وقت لازمی اپنے ساتھ حفاظت کے طور پر رکھتا تھا۔ عمر برے طریقے سے پھنس چکا تھا، اس کی موت واضح تھی۔ جلال اکبر کی انگلی ٹریگر دبانے کو بیتاب تھی۔ ایک اور محافظ وطن خود کو شہادت کے لیے تیار کر چکا تھا۔ وہ غصے سے بغیر ناشتہ کیے ہی آج کالج آ گئی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ فاطمہ ناشتے کے بغیر اسے یا دعا کو گھر سے جانے دیں۔ باہر گراؤنڈ میں سونیا اور نمرا کے پاس رکنے کے بجائے وہ خلاف معمول کلاس میں جانے کے لیے ان کے آگے سے گزر گئی تو وہ دونوں حیرت سے فوراً پیچھے بھاگی تھیں۔ کیا ہوا انیا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بغیر سلام دعا کے کلاس میں جا رہی ہو؟ سونیا نے کلاس میں داخل ہو کر اس کا بازو پکڑا تو وہ چھڑا کر اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آنی، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا کچھ ہوا ہے کیا؟ اب کی بار نمرا کو بھی تشویش ہوئی تھی۔ ان کی دوستی کو 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس کالج میں وہ سب فرسٹ ایئر میں آئی تھیں اور اب 4تھ ایئر بھی مکمل ہونے والا تھا۔ چند مہینوں بعد فائنل پیپر تھے۔ انیا کی ایسی حالت آج سے پہلے سونیا اور نمرا نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایسے ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھی ہوئی تھی جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو۔ نہ تو وہ بال بنا کر آئی تھی اور نہ ہی یونیفارم پریس تھا، ورنہ وہ بہت بن ٹھن کے رہنے والی لڑکی تھی۔
ہر حال میں مسکرانے والی، ہر غم کو چٹکیوں میں اڑانے والی۔ پھر آج کیا ہوا اسے؟ سونیا اور نمرا کو یہی سوچ کھائی جا رہی تھی۔ آنیا خاموشی سے جا کر کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اس کا بالکل بھی کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ نمرا، مجھے لگتا ہے کہ یہ گھر سے چپیڑے کھا کر آئی ہے۔ دیکھو تو اس کا منہ کیسے بنا ہوا ہے، اور دونوں گال بھی لال ہیں۔ سونیا کے اندازے پر نمرا ہنس دی، مگر آنیا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نہیں یار، میں بتاتی ہوں اصل میں کیا ہوا ہے۔ آج کالج آتے اس کے پیچھے کتے لگ گئے ہوں گے، اس لیے یہ ٹینس ہے کیونکہ ابھی تک وہ آنیا دی گریٹ کو پہچان نہیں پائے۔ اب کی بار نمرا نے اپنے تئیں اسے ہنسانے کی کوشش کی، مگر آنیا کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آ سکی تھی۔ الٹا غصے سے بھڑک کر بولی، تم لوگوں نے تو اپنی بکواس بند کرنی نہیں، میں خود ہی یہاں سے اٹھ جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر سب سے آگے والی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ دوسرا جھٹکا ان دونوں کے لیے تھا۔ آنیا اگرچہ بہت برائٹ اسٹوڈنٹ تھی، مگر آگے بیٹھنے سے خار کھاتی تھی۔ بقول اس کے سب سے آگے ٹیچر کی نظروں کے سامنے کوئی شرارت نہیں ہو پاتی تھی، اس لیے وہ درمیان والی آخری سیٹوں پر بیٹھا کرتی تھی۔ نمرا اور سونیا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے آخر آج ہوا کیا ہے، جو وہ ہر کام کو اپنے مزاج کے خلاف کر رہی تھی۔ تبھی سر کلاس میں داخل ہوئے تو اٹھ کر اس کے پاس نہ جا سکیں۔ مسلسل 4 پیریڈ کے بعد بریک ٹائم ہوا تو وہ سب سے پہلے کلاس سے باہر نکل گئی تاکہ نمرا اور سونیا کے سوالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آنیا کا دل آج کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا، ذہن میں بس دعا کا خیال ہی چھایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں آپی کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی، ٹھیک بھی ہوں گی یا نہیں۔ امی کو تو گویا پریشانی ہی نہیں ہے، جیسے دو آپی نے بتایا ہو کہ پہلے ہی میں فلاں لڑکے کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہتی ہوں، تو پریشان مت ہوئیے گا۔ بے دہانی میں سوچتی وہ اسٹاف روم کی پچھلی طرف بنے لان میں چلی آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپی کو محبت میں دھوکا ہو گیا ہے اور اسی لڑکے نے زبردستی آپی کو فون کروایا ہوگا۔ اف خدا، میں کیا کروں آپی کے لیے۔ کونے میں لگے درخت کے سائے میں بیٹھ کر وہ اداس سی بس دعا کا سوچے جا رہی تھی۔ امی کی بات بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ دعا آپی واپس آ جائے گی؟ جانے کتنی دیر گزر گئی اسے یوں بیٹھ کر سوچتے ہوئے۔ تبھی کوئی اس کے پاس آ کر رکا۔ آئینہ، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ آئینہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سر ولی کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ولی وہ آخری شخص بھی نہیں تھا جس کی وہ یہاں موجودگی کا تصور کر سکتی تھی۔ کچھ نہیں سر۔ وہ کھڑے ہوتے گھبرا رہی تھی کہ مبادا ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ آج لیکچر کیوں مس کیا؟ آنیا، آج آپ نے لیکچر کیوں مس کیا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سر ولی سے براہ راست بھی بات کرے گی۔ اس کا دل بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے نظریں نیچے کیے وہ ولی کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ سر، وہ دراصل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ولی بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں کو ملتے ہوئے کنفیوز لگ رہی تھی، مگر چہرے پر چھائی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ آنیا، میرا خیال ہے کہ آپ کو اس وقت اپنی پریشانی شیئر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہاں چھپ کر بیٹھنے کی۔ آئیں میرے ساتھ لائبریری چل کر بات کرتے ہیں۔ نرم لہجے میں کہتے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا وہ آگے بڑھ گیا، بغیر پیچھے دیکھے، جیسے یقین ہو خود پر، اور اس کا یقین کامل رہا۔ آنیا سہازدت سے اس کے پیچھے چل دی تھی، اس سے اپنی پریشانی شیئر کرنے۔ آنیا فراموش کر چکی تھی کہ فاطمہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ دعا کی گمشدگی کے بعد گھر سے باہر نہ نکلے۔ دیکھیں ذرا کس میں کتنا ہے دم۔ افراز کے حوصلے بلند، عزیر کے تھوڑے کم۔ مار خور ہیں پیچھے ہمارے، مسٹر خان پھونک کے رکھنا قدم۔ اونچی آواز میں گنگناتا افراز بڑے دھیان سے مسٹر خان کا پیچھا کرتے ہوئے عزیر کو مسلسل خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یار بس کر دے اب، تب سے کوئی 10ویں بار گانے کی بینڈ بجا دی ہے تم نے۔ میری بھائی، مسٹر خان نظروں سے اوجھل ہوئے تو تیری موت پکی ہے میرے ہاتھوں۔ عزیر نے باقاعدہ اس کی گردن دبوچی۔ کیا ہے تمہیں عزیر، کیوں بچے کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ دیکھو تو مسٹر خان کا پیچھا میں دھیان سے کر رہا ہوں، انہیں شک تک نہیں ہو رہا۔ افراد نے اسے پیچھے جھٹکا دیتے معصوم انداز میں بتایا۔ ویسے بھی میری ڈرائیونگ کا تو تمہیں پتہ ہے، میں کبھی اپنا شکار مس نہیں کرتا۔ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوا تو عزیر بھی مسکرا کر رہ گیا۔ مسٹر خان کی گاڑی اب شہر کے مضافاتی علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ افراز ابرار ان کے پیچھے تھا۔ مسٹر خان نے سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھا۔ ریڈ کلر کی کلٹس اپنے تعاقب میں دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ بے وقوف، سمجھتے ہیں کہ میرا پیچھا کر رہے ہیں، نہیں جانتے کہ ان کو اپنے پیچھے لگا رہا ہوں۔ سادہ لو جذباتی نوجوان۔ بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے فون نکالا۔ اپنے آنے کی اطلاع بھی تو کرنی تھی نا۔ ویسے عزیر، ریڈ کلر مجھے پسند نہیں، تم کوئی اور کلر کروا لو اپنی گاڑی پر۔ منہ بناتے افراز نے عزیر کو مشورہ دیا، جو اسی وقت ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تم اپنا منہ بند رکھو اور چپ کر کے ڈرائیو کرو، اتنا اچھا کلر ہے میری کلٹس کا، میں تو کبھی بھی چینج نہ کروں اسے۔ جس کو مسئلہ ہے نا وہ خود کی پسند چینج کرے۔ کٹو کہو، اس کو گلٹس کہہ کر اس کو عزت نہ دو۔ افراد نے نظریں مسٹر خان کی گاڑی پر فوکس رکھتے عزیر کی بھی تھوڑی سی کرنی اپنے اوپر لازم سمجھی تھی۔ یہ کیا، یہاں پر رک کیوں گئے؟ افراد نے مسٹر خان کی گاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے رکتی دیکھ کر عزیر کو ٹھوکا دیا تھا۔ میرا خیال ہے یہی ان کی منزل ہے، چلو نیچے اترو، ہمیں ان کے پیچھے جانا ہوگا۔
کہتے ہوئے عزیر نے ہوٹ سر پر گرا لیا اور منہ پر ماسک لگا کر نیچے اتر گیا۔ افراز بھی اس کی تقلید کرتا گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ مسٹر خان گاڑی سے اتر کر بلڈنگ کے اندر جا رہے تھے۔ مناسب فاصلہ رکھتے وہ دونوں بھی مسلسل ان کے تعاقب میں تھے۔ مسٹر خان 5ویں فلور پر ایک فلیٹ کے سامنے رکے، دستک دی، کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو اندر چلے گئے۔ عزیر اور افراز بند دروازے سے تھوڑا دور کھڑے انتظار کرنے لگے۔ آدھا گھنٹہ گزرا تو عزیر فیصلہ کن انداز میں بولا، بس بہت ہو گیا۔ افراز، ہمیں اندر جانا ہوگا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ افراز نے سر ہلاتے جیب سے تار نکالی اور دروازے کا لاک کھول دیا۔ ہاتھوں میں پسٹل تھامے محتاط نظروں سے اندر کی جانب بڑھے۔ عزیر، اس طرف سے تو باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ افراز نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کرتے کہا تو دبے قدموں آگے بڑھے۔ ارادہ بس ان کی باتیں سننے کا تھا، لیکن کمرے سے آتی مسٹر خان کے علاوہ ایک اور جانی پہچانی آواز نے ان کو کمرے کا دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ دروازے کا پٹ واہ ہوا، سامنے مسٹر خان کے ساتھ بیٹھی شخصیت نے ان کو چونکا دیا تھا۔ آپ؟ عزیر اور افراز حیرت سے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں چلائے تھے۔ ملک وہاج اور جلال اکبر کے جانے کے بعد دعا دروازے کو اندر سے لاک کر کے کچھ وقت کے لیے آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی۔ اسے امی سے زیادہ آنیہ کی فکر تھی کہ پتہ نہیں اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ یوں ہی آنکھیں موندے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، ذہن کے پنوں پر بھی وہی پرانا منظر جھلملایا۔ پاپا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ 10 سال کی اس پیاری سی بچی نے لاڈ سے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی۔ جی میرا بیٹا، پاپا کہیں جا رہے ہیں۔ بچی کے باپ نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ واپس کب آئیں گے؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ اس 10 سال کی بچی کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا، باپ سے بچھڑنے کا خوف، اس کے بغیر اکیلے رہنے کا خوف۔ بیٹا، آپ بس دعا کرنا کہ پاپا جلدی آئیں۔ باپ نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور جلدی سے بات بدل دی۔ چلو چھوڑو اس بات کو، آپ یہ بتاؤ کہ آنیہ کہاں ہے؟ وہ تو ابھی مجھ سے ملی نہیں۔ پاپا، وہ آپ سے ناراض ہے، کہتی ہے آپ کبھی بات نہیں کرے گی آپ سے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنا اور ماما اور آنیہ کا بہت خیال رکھنا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ بائے بائے پاپا۔ 10 سال کی دعا باپ کو خدا حافظ کہتے نہیں جانتی تھی کہ وہ آخری بار اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے۔ دعا بیٹا، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ ہاں بابا، جلدی آنا، میں انتظار کروں گی، روتے ہوئے دعا نے کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ 10 سال کی دعا نے ہاتھ بڑھا کر انہیں پکڑنا چاہا مگر وہ دور ہوتے جا رہے تھے، دور اور دور۔ بابا، دعا چلائی اور یکدم اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خواب میں رو رہی تھی مگر حقیقت میں بھی آنسوؤں سے آنکھیں لبریز تھیں۔ بابا، آپ نے جھوٹ کہا تھا کہ واپس آئیں گے، آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ پتہ ہے آنیہ اب تک آپ سے ناراض ہے، مگر میں چاہ کر بھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ روتے روتے وہ ہچکیاں لینے لگی۔ اس وقت وہ انٹیلیجنس ایجنٹ ماہین نہیں بلکہ وہی 10 سال کی دعا لگ رہی تھی جو باپ کے جانے کے بعد دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ اس وقت وہ مضبوطی کا خول ٹوٹ چکا تھا جو وہ اپنے اوپر چڑھائے رکھتی تھی۔ بابا، آپ نہیں آئے، آپ نہیں آئے، وہ روتے ہوئے بس یہی کردان کی جا رہی تھی۔ جانے کتنے ہی موسم آ کر گزر گئے، جانے والے مگر نہ لوٹ کر آئے۔ نہیں، مجھے رونا نہیں، میں کمزور نہیں پڑ سکتی، مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ ایجنٹ ماہین اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ اسے رونا آئے۔ اس نے سختی سے آنکھیں رگڑی، دھیان بٹانے کو جلدی سے موبائل اور بلوٹوتھ ڈیوائس نکالی۔ 2 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے عمر کو کال ملائی مگر جواب ندارد۔ 2 سے 3 دفعہ کوشش کی مگر بے سود۔ اس کا ارادہ تھا کہ آستانے کی خیر خبر دریافت کرے مگر عمر فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ خدا خیر کرے، یہ نکما فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اسے تشویش ہوئی۔ تنگ آ کر عریج کو کال ملائی اور عمر کے بارے میں دریافت کیا۔ جواباً عمر کے بارے میں جو خبر اسے عریج نے بتائی وہ اس کے ہوش اڑا دینے کو کافی تھی۔ ابتہاج اس وقت ملک وہاج کے ساتھ جلال اکبر کے آستانے پر تھا۔ وہ تینوں اس وقت اس کے خاص کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ موضوع وہی مزار پر ہونے والا حملہ۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ عوام اس حملے سے حکومت اور فوج کے خلاف ہو جائے گی؟ جلال نے وہاج سے سوال کرتے اپنے سامنے پڑے ہوئے حرام مشروب کا ایک گھونٹ بھرا۔ ہاں بالکل، کیونکہ فوج اور رینجرز نے مزار کے باہر اور اندر پہرا دینا ہے۔ ان کی موجودگی میں جب دھماکہ ہوگا تو ساری بات ان پر ہی آئے گی۔ وہاج کے تفصیلی جواب نے اسے تسلی دی۔ جلال، تم بتاؤ، ان لڑکوں کو تیار کر لیا ہے نا تم نے جنہوں نے خودکش حملے کرنے ہیں؟ کیونکہ سارا کھیل بگڑ جائے گا اگر عین ٹائم پر کوئی دھوکہ ہوا یا انہوں نے انکار کر دیا یا وہ ڈر گئے۔ وہاج کے سوال پر جلال کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ پیچھے کو ٹیک لگا کر پوچھنے لگا، وہاج، پتہ ہے ایک مسلمان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ بس میں نے یہی لالچ ان معصوم لڑکوں کے دماغ میں بھر دیا ہے کہ تم لوگ کافروں کو ختم کر کے جنت میں جاؤ گے۔ ہاں ہاں ہاں، اور وہ میری باتوں میں آ گئے، نا سمجھ۔ جلال کے کہنے پر وہ تینوں ہنسنے لگے۔ ویسے انکل، آپ نے انہیں کیا کہہ کر کہ کیا کہانی سنا کر اس کام کے لیے راضی کیا؟ اتنے لوگ پاگل ہوتے ہیں کہ باتوں میں ہی آ جائیں۔ ابتہاج نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے ان سب کو سمجھایا کہ دیکھو کیسے کافر لوگ ہیں جو مزاروں پر جا کر قبروں سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، اس کے بجائے مردوں سے مانگتے ہیں، جو کہ ایک لحاظ سے درست بھی ہے کہ واقعی یہ شرک کرتے ہیں، اور ہمیں ان کی یہی کمزور ایمان کی نشانی ہاتھ میں لینی ہے۔ وہ ذرا سانس لینے کو تھما پھر دوبارہ گویا ہوا۔
بھئی بات ہے کہ نامعلوم کتنے ہی فرقے بن چکے ہیں آج کل، مسلمان تو رہے ہی نہیں، بس فرقے رہ گئے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے کے خلاف ہے۔ ذرا سی چنگاری لگا دو پھر تماشا دیکھو۔ پچھلے 1 سال سے یہ چنگاری ان کے دلوں میں بھڑکا رہا ہوں، اب تو وہ شعلہ بن چکی ہے جسے بس جسے بس پھٹ کے سب کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ جلال کے تفصیلی جواب سے دونوں باپ بیٹے نے توصیفی نگاہوں سے اسے نوازا۔ مطلب تم فرقہ فرقہ کھیل رہے ہو؟ ہاں ہاں ہاں، ملک وحاد نے کہکا لگایا۔ واہ انکل، کمال کے آدمی ہو۔ ابتہاج نے بھی دانت نکالے۔ تو کب پہنچ رہے ہیں تمہارے وہ دیندار حملہ آور کافروں کو ختم کرنے کے لیے اور شہید ہو کر جنت میں جائیں گے؟ وحاد کے تیزائیہ سے پوچھنے پر جلال نے کل کا بتایا کہ وہ کل کراچی پہنچ جائیں گے، پھر کچھ یاد آنے پر چونک گیا اور دعا کے بارے میں پوچھا۔ ارے وحاد، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے جسے قید کر رکھا ہے؟ اسے وہیں بھوکا پیاسا مرنے دو، 2-3 دن میں مر جائے گی۔ اگر نہ مری تو ہم خود مار دیں گے، بس ذرا یہ حملے والے کام سے فارغ ہو جائیں۔ پر یار اگر وہ معصوم ہوئی تو؟ جلال کے دل کو کچھ ہوا اس کی موت کا سن کر۔ تو کیا جلال، کیا اس سے پہلے ہم نے کسی کی جان نہیں لی؟ ابھی بھی مزار پر جو حملہ کرنا ہے اس میں تو سینکڑوں معصوموں نے مرنا ہے، تو اس ایک کے نہ مرنے سے کون سا ہمارے گناہ کم ہو جائیں گے؟ وہ بس سر ہلا کر رہ گیا، پھر ایک اور بوتل نکالنے الماری کے خفیہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیڈ، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس لڑکی سے مل آؤں؟ بہت بور ہو رہا ہوں کچھ دنوں سے میں۔ ابتہاج نے آنکھ مارتے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ جلال کے سامنے ایسا نہ کہنا، اس لڑکی سے بہت ہمدردی ہو رہی ہے اسے۔ چپ کر کے رات کو چلے جانا، کسی کو بھی بتائے بغیر۔ وحاد نے بھی سرگوشی سے جواب دیا۔ جلال بوتل لے کر آیا تو وہ تینوں پھر سے پینے میں مشغول ہو چکے تھے۔ آپ، وہ دونوں بیک وقت چلائے تھے۔ میجر عاصم، آپ یہاں، وہ بھی اس نقلی آدمی کے ساتھ؟ عزیر نے شاکڈ ہو کر سوال کیا۔ جواباً ابھی میجر عاصم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ افراز شروع ہو گیا۔ سر، آپ مسٹر خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ مسٹر خان نہیں بلکہ جیکسن موزلے ہیں، ایک امریکن کرسچن۔ آپ کو ان کی پکس بھیجی تو تھی، یقیناً آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی، ورنہ یوں ہنس ہنس کے ان کے ساتھ باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ افراز نان سٹاپ بولے جا رہا تھا، میجر عاصم کو بولنے کا موقع دیے بغیر۔ وہ بس اپنی ہی کہے جا رہا تھا، جبکہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے مسٹر خان مسکرا کر ساری صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سر، یہ کوئی ملک دشمن ایجنٹ ہیں، ان کی سرگرمیاں بہت عجیب ہیں، ہم نے بہت دفعہ ان کا پیچھا کیا مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سر، اصل میں یہ… اسٹاپ افراز۔ میجر عاصم نے افراز کی چلتی زبان کو بریک لگوا دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اپنے سینئر کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں اور کیسے بات کرتے ہیں آپ دونوں بھول چکے ہو۔ اٹینشن ناؤ۔ میجر عاصم کے سختی سے بولنے پر وہ دونوں جلدی سے سیدھے ہوئے۔ سوری سر۔ دونوں نے اٹینشن ہو کر سلیوٹ کیا۔ واٹ سوری؟ آپ مینرز بھول چکے ہیں؟ کیا آپ کو سکھایا نہیں گیا کہ جذبات میں اپنے ہوش کیسے سلامت رکھنے ہیں؟ ان دونوں کے سر جھک گئے تھے۔ افراز، میجر عاصم نے اسے پکارا۔ یس سر، اس نے مری مری سی آواز میں جواب دیا۔ جب آپ کسی سینئر کے سامنے ہو تو پہلے بات کون کرے گا؟ سینئر یا جونیئر؟ سینئر، افراز شرمندگی سے بولا، جبکہ عزیر شکر ادا کرنے لگا کہ وہ اتنا زیادہ میجر عاصم کے سامنے نہیں بولا، ورنہ ابھی اس کی بھی انسلٹ ہوتی۔ مسٹر خان یوں دلچسپی سے سب کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے جیسے کوئی مزاحیہ ڈرامہ ہو رہا ہو۔ سامنے سر اوپر اٹھائیں اور ادھر میری طرف دیکھیں۔ میجر عاصم کے کہنے پر انہوں نے مجرموں کی طرح جھکی ہوئی گردنیں اٹھائیں۔ بی ریلیکس ناؤ اینڈ کم ہیئر۔ اب کی بار قدرے نرم لہجے میں کہا گیا تو حکم مانتے وہ تھوڑی دیر ایزی ہو گئے اور آگے بڑھے۔ مسٹر خان کے پاس پہنچتے ہی افراز کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی، مگر اب کی بار وہ چپ رہا۔ ان کی آنکھوں میں مچلتے سوال پڑھ کر میجر عاصم نے گھمبیر آواز میں مسٹر خان کا جو تعارف کروایا وہ سن کر ان کی گردنیں دوبارہ جھک گئی تھیں، اور ادب سے، حیرانی سے، پچھتاوے سے۔ میجر عاصم نے کہا، بوائز، میٹ دا موسٹ سینئر ایجنٹ آف ISI، مسٹر سکندر حیات خان۔ لڑکوں، ان سے ملو، یہ ہیں ISI کے سب سے سینئر ایجنٹ مسٹر سکندر حیات خان۔ رات کے تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ دعا موبائل پر پورے گودام کا جائزہ لے رہی تھی۔ آج رات اس کا ارادہ اس لاکڈ کمرے کو چیک کرنے کا تھا جو کل بھی رہ گیا تھا۔ ہادی نے 9 بجے آنے کا کہا تھا، 3 بجے کے قریب وہ اس کے لیے کھانا لایا تھا، پھر چلا گیا۔ دعا کو ابھی کوئی گارڈ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف کل ہی 2 نظر آئے تھے، آج وہ بھی نہیں تھے۔ وہ دیکھتے دیکھتے یکدم چونک گئی۔ گاڑی گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ کوئی آ رہا ہے مطلب؟ اس نے جلدی سے موبائل چھپایا اور آنکھیں بند کر کے سوتی ہوئی بن گئی۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ملک ابتہاج اندر داخل ہوا، ایک نظر سوتی ہوئی دعا پر ڈالی۔ لو جی، یہ محترمہ میرے باپ کی نیندیں حرام کر کے خود سکون اور مزے سے سو رہی ہیں۔ واہ ری معصومیت۔ ملک ابتہاج ایک ایک قدم اٹھاتا بالکل اس کے پاس آ کر رکا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا، وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے مصنوعی تعصب سے بولا، اتنے خوبصورت چہرے پر اتنے ظلم۔ دھیرے سے کہتے اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کو چھوا۔ دعا کرن کھا کر اٹھی، آنکھوں میں خوف لیے وہ سہمی انداز میں بولی، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے بچا لیں پلیز، مجھے گھر جانے دیں، میں کل رات سے بند ہوں یہاں۔
یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے گھر جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک ابتہاج بے خود سا اس کے اشکوں میں کھویا بس یہی سوچ سکا تھا، لیکن یہ سحر بس ایک لمحے کا تھا۔ وہ فوراً ہوش میں آیا۔ بیبی تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں بچا لوں گا، دعا کے گال پر ہاتھ رکھتے وہ جذبات سے چور ہو کر بولا۔ دعا نے پیچھے کو ہوتے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ملک ابتہاج کے چہرے پر پھیلی شیطانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ ملک ابتہاج کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، وہ دہل کر رہ گئی، اس کی عزت اور مشن دونوں خطرے میں تھے۔ ملک ابتہاج کا یوں دعا کے پاس آنا مشن کا حصہ نہیں تھا، اسے جو کرنا تھا جلدی کرنا تھا اور سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ اس کا ہاتھ غیر محسوس انداز میں اپنی پنڈلی پر بندھے چاقو پر گیا۔ وہ پیچھے کو ہوئی تو ابتہاج آگے کو ہونے لگا۔ بس بہت ہو گیا، اس نے پھرتی سے چاقو نکالا اور اس کے بڑے ہاتھ پر وار کر دیا۔ اس نے سسکاری لی اور حیرت سے دیکھنے لگا کہ لڑکی دیکھنے میں کتنی معصوم ہے اور ابھی یہ اس پر حملہ کر رہی ہے۔ ابتہاج غصے سے بے قابو ہو گیا۔ الٹے ہاتھ سے اس نے دعا کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ سوچنا بھی مت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھا سکو گے، کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر وہ تیزی سے گھومی اور ایک زوردار کک اس کے پیٹ میں ماری۔ بھاری بیٹ ہیل اس کے پیٹ میں بہت زور سے لگی تھی، وہ کرہ کر رہ گیا۔ ہاتھ سے پہلے ہی خون نکل رہا تھا اور اب پیٹ میں بھی درد اٹھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو دعا نے ایک اور کک اس کے منہ پر ماری۔ لڑکی کو کمزور سمجھ کر وار کرنے والے کو پہلے اپنی مردانگی کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لڑکی سے زیادہ کمزور وہ ہوں، لیکن کیا ہے نا یہ مرد ہونے کا ٹھپا اکثر تم جیسے غلیظ انسانوں پر لگ جاتا ہے، جنہیں بس خالی زوم ہوتا ہے اپنی مردانگی کا، ورنہ اوقات تو ان کی کسی خودت سرا کے برابر بھی نہیں۔ دعا نے حقارت سے کہتے ہوئے اس کے پیٹ میں ایک اور وار کیا۔ ابتہاج اب بالکل ہی ادموا ہو کر گر پڑا تھا۔ دعا نے صحیح کہا تھا کہ وہ لاڈوں میں پلا اب اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ابتہاج نے اٹھنے کی کوشش کی تو دعا نے اس کی گردن پر خاص قسم کا پنچ مارا۔ وہ نیچے گرا، دعا نے اس کی گردن کی رگ دبائی تو ابتہاج بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی جسے رسی سے اسے باندھا گیا تھا، اسی رسی سے ابتہاج کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور منہ پر بھی کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ اسی اثناء میں دروازے پر کھٹکا ہوا۔ وہ فوراً چوکنا ہو گئی، مگر ہادی کو اندر داخل ہوتے دیکھ وہ پرسکون ہوئی۔ ہادی کے پیچھے اریج بھی تھی اور کوئی اور بھی تھا۔ عمر، دعا نے خوشگوار حیرت سے پکارا تو وہ مسکرا دیا۔ ان تینوں نے بے ہوش ابتہاج کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ شانے اچکا کر بتانے لگی، یہ تفتیش کرنے آیا تھا مجھ سے، جاننا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں، تو میں نے اس کو اچھے سے بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دعا کی انا کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ ان کو بتاتی وہ کس نیت سے آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ذرا سی بات بھی اس کی ذات سے منسوب ہو۔ عمر، تم یہاں کیسے؟ تمہیں تو اس وقت بہت اوپر آسمانوں پر ہونا چاہیے تھا اور ستارہ بن کر ہم سب سے اوپر سے ٹاٹا بائے بائے کرنا تھا نا۔ تم کیوں زمین کو غمگین بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ بیچاری کا بوجھ اس کے سینے پر دھرا رہ گیا۔ دعا نے شگفتگی سے کہتے باتوں کا رخ عمر کی جانب موڑا تو وہ منہ بنا کر بولا، آپ لوگ تو چاہتے ہی نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ وہ تو ابھی کئی مجرموں نے عمر دی گریٹ کے ہاتھوں انجام تک پہنچنا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا کھڑا ہوں۔ عمر نے سر پر بندھی پٹی اور چہرے پر لگی چوٹوں کی جانب اشارہ کیا تو وہ سب مسکرانے لگے۔ ویسے تم بچ کیسے گئے؟ دعا نے وہ سوال پوچھا جو ہادی اور اریج کے ذہن میں بھی تھا۔ ان دونوں نے تو پوچھا بھی تھا عمر سے، مگر اس نے کہا تھا کہ تم دونوں کو بھی دعا میڈم کے ساتھ ہی بتاؤں گا۔ وہ کیوں؟ ہادی کے پوچھنے پر معصومیت سے کہنے لگا، یار مجھے بار بار خیالوں میں جانا پڑے گا، ماضی کا صبر کرنا پڑے گا، ایک ہی دفعہ سب کو بتاؤں گا تو آسانی رہے گی نا۔ چلیں عمر صاحب، آپ کچھ گھنٹے پرانے خیالوں میں جائیں، ماضی کو کرے دیں، آستانے پر سفر کریں اور اپنے زندہ سلامت بچ کر آنے کے راز کو انضمام کر کے ہمیں فیض یاب کریں۔ ہادی کے طنزیہ انداز پر عمر اس کو گھورتا واقعی خیالوں میں آستانے پہنچ چکا تھا۔ جلال اکبر نے اس پر گن تانی ہوئی تھی اور کسی بھی لمحے وہ ٹریگر دبا سکتا تھا۔ اگر عمر چاہتا تو لمحوں میں بازی پلٹ کر جلال کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا، مگر پھر مشن خراب ہو جاتا۔ عمر ذہنی طور پر خود کو ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار کر چکا تھا۔ تبھی جلال کو کال آئی تو وہ ٹریگر دباتے دباتے رک گیا اور کال سننے لگا۔ ہاں بہاج، آ جانا ادھر ہی شام 5 بجے تک۔ ہاں ٹھیک ہے، لے آنا، اسے بھی تو آخر کو جانشین ہے تمہارا، کل کو سارا کچھ اسی نے سنبھالنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ فون بند کر کے وہ عمر کی جانب بڑھا جسے رشید نے جکڑ کر رکھا ہوا تھا۔ تمہیں اتنی آسان موت نہیں دینی چاہیے شوکت، تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، تمہیں پل پل اذیت دے کر ماروں گا میں۔ اس نے عمر کے سر پر پستول کا دستہ مارا اور رشید کو اشارہ کرتے بولا، لے جاؤ اس کو اور اپنے کوارٹر میں جا کر بند کر دو اور اچھی طرح سے اس کی خاطر مدارت کرنا۔ عمر نے سکون کا سانس لیا۔ رشید نے اس کو کھینچ کر لے جاتے ہوئے اپنے کوارٹر میں بند کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ رات کو آ کر شوکت کی اچھی طرح خبر لے گا، ابھی اسے اپنے گھر جانا تھا ضروری کام سے۔ اتنا بتا کر عمر رک گیا اور ڈرامائی انداز میں بولا، پھر پتہ کیا ہوا؟ ہمیں پتہ ہے کیا ہوا ہوگا، تم نہ بتاؤ، دعا نے بے نیازی سے کہا۔ ہاں ہمیں پتہ ہے، پھر تم دروازے کا لاک کھول کر فرار ہو گئے ہوگے۔ ہادی نے بھی اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا، اریج نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔
عمر ہکا بکا سا رہ گیا۔ وہ تینوں بھی یوں بے نیاز تھے جیسے اب کوئی اہمیت ہی نہ ہو عمر کی بات کی۔ چلو ہادی اور عریج، ہمیں بھی بہت سے کام کرنے ہیں، اس کی اگلی فضول باتوں میں ڈرامے بازیوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ کہہ کر دعا آگے بڑھی تو ہادی اور عریج نے بھی اس کی تقلید کی۔ ابھی وہ سب 2 قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ عمر کی بات نے ان کے قدم روک دیے تھے۔ اس نے کہا، میں نے ملک باجرہ اور جلال کی خفیہ میٹنگ کی کچھ باتیں سنی ہیں جن میں وہ کسی خودکش حملہ آور کے کراچی پہنچنے کا ذکر کر رہے تھے، مگر چونکہ آپ کو دلچسپی نہیں تو رہنے دیتے ہیں۔ وہ بھی کہاں کم تھا، شانے چکا کر آگے نکل گیا اور چند قدم چلنے کے بعد پلٹ کر مصنوعی حیرانگی سے بولا، آپ لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ چلیں، ابھی بہت کام کرنے ہیں، فضول باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ دعا کی بات کو نقل کرتا ہوا ان کو ستانے کے موڈ میں تھا۔ عمر، تم بتاتے ہو یا تمہارا حال بھی اس ابتہاج جیسا کروں؟ دعا کی سنگین دھمکی پر عمر نے الف سے یہ تک ساری بات بتانا شروع کی۔ جب ان لوگوں نے مجھے قید کیا تو 1 گھنٹہ تو میں خاموشی سے چپ چاپ وہیں بیٹھا رہا کہ ہو سکتا ہے وہ باہر ہی کہیں آس پاس موجود ہوں۔ ان گدھوں کو شاید دھیان ہی نہیں رہا کہ مجھ سے میرا موبائل چھین لیں۔ میں وہاں بیٹھا بور ہو رہا تھا، ایویں مجھے خیال آیا کہ عریج کو فون کر کے اپنے اغوا کا بتا دوں، تو میں نے اس کو کال کر کے کہا کہ عریج، دعا کرنا میں زندہ سلامت لوٹ آؤں، نہیں تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ بات کرتے کرتے وہ ایک دفعہ پھر پٹری سے اترا اور عریج کو شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو ہادی نے ایک مکہ رسید کیا اس کے پیٹ میں۔ عریج کو یاد تھا کہ اس وقت کتنے برے طریقے سے ڈر گئی تھی، اور جب دوپہر میں دعا نے عمر کا پوچھنے کے لیے اسے فون کیا تھا تو اس نے روتے ہوئے سب بتا کر دعا کو بھی پریشان کر دیا۔ عمر، پوائنٹ پر آؤ جلدی سے ورنہ۔ دعا نے بات ادھوری چھوڑی تو وہ دوبارہ شروع ہوا۔ میں لاک کھول کر باہر نکلا تو کوئی بھی نہ تھا۔ میں وہاں سے بازار گیا اور ایک پاورفل سی آڈیو لسننگ ڈیوائس خرید لی تھی اور کسی کے آنے سے پہلے جلال کے خاص کمرے میں جا کر ٹیبل پر رکھی، کتابوں میں چھپا دی اور ان کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی۔ عمر نے ریکارڈنگ چلائی۔ تو کل شام تک وہ حملہ آور پہنچیں گے، ہمیں اس سے پہلے کچھ سوچنا ہوگا، وہ پرسوچ انداز میں سوچتی عمر کو بولی۔ عمر، یہ ریکارڈنگ مجھے اور ڈی ایس پی کو بھی سینڈ کر دینا۔ اوکے، عمر نے سر ہلایا۔ ابھی چلو یہاں سے، ابھی اس لاکڈ کمرے کو بھی کھولنا ہے اور اس سرنگ کا راستہ کہاں تک جاتا ہے یہ معلوم کرنا ہے۔ دعا کے کہنے پر ہادی نے ابتہاج کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ دعا نے ناگواری سے بے ہوش ابتہاج کو دیکھا۔ اس مصیبت کو جاتے ہوئے ساتھ لے جانا، کبھی کبھی کھوٹے سکے کام آ جاتے ہیں۔ ابتہاج کو وہیں چھوڑ کر وہ چاروں باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ابھی واقعی بہت سے کام کرنے والے تھے۔ عزیر اور افراز میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سکندر حیات خان کا سامنا کرتے۔ وہ انہیں ملک دشمن ایجنٹ سمجھ رہے تھے اور وہ محافظ وطن نکلے۔ بیٹھ جاؤ اور مراقبے سے نکل آؤ، مسٹر خان نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، تو وہ دونوں ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ سر، ہم شرمندہ ہیں، ہم نے آپ کو غلط سمجھا، عزیر نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے تو شروع دن سے ہی شک تھا کہ آپ میں کچھ خاص ہے۔ میں نے تو عزیر سے کہا بھی کہ مسٹر خان غلط نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک لمحہ لگا تھا افراز کو پارٹی بدلنے میں۔ عزیر اسے دیکھتا رہ گیا، حالانکہ عزیر کہتا تھا کہ اسے مسٹر خان پر شک نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں۔ چلو چھوڑو اس بات کو، ہم وہ بات کرتے ہیں جس کے لیے تم دونوں کو بلایا گیا ہے، میجر عاصم نے مدعے پر آتے ہوئے کہا۔ افراز اور عزیر گلس کر رہ گئے تھے۔ کیا طریقہ تھا ان کو بلانے کا کہ انہیں لگا کہ وہ خود آئے ہیں، جبکہ وہ شکاری کی مانند نکلے جو خود شکار بن گیا تھا۔ میجر عاصم اب ان کو سکندر حیات کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ میجر سکندر حیات خان گزشتہ 20 سالوں سے ISI سے منسلک ہیں۔ اس دوران بہت سارے مشن ان کی وجہ سے پائے تکمیل تک پہنچے۔ پھر ایک بہت اہم کیس کے سلسلے میں ان کو 12 سال پہلے امریکہ جانا پڑا، تب سے میجر خان وہیں پر تھے۔ جیکسن موزلے کے نام کی شہریت حاصل کر کے ان کے حساس اداروں میں شامل ہو گئے تھے۔ ابھی جو اہم مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کہ CIA اور را کے کافی ایجنٹس پاکستان میں پھیل چکے ہیں۔ بہت سے پاکستانی لوگوں کو بھی وہ خرید چکے ہیں۔ خطرہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر حملہ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں کل IG آف انٹیلیجنس بیورو سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ ان کے ایجنٹس نے جو معلومات حاصل کی وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ دونوں مکمل طور پر میجر عاصم کی بات سن رہے تھے، میجر عاصم خان، اور جبکہ میجر خان موبائل پر مشغول ٹانگیں چلا رہے تھے۔ میجر عاصم نے موبائل سے انہیں ایک تصویر دکھائی تھی۔ میجر خان کے توسط سے ہمیں تصویر ملی ہے، یہ ایک پاکستانی ہے، یہ غدار بکا ہوا ہے، دہشت گردی کے علاوہ یہ خوبصورت لڑکیوں کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہے۔ اگر یہ شخص اور اس کے پاس موجود رازوں تک ہم پہنچ جائیں تو را اور CIA کے ایجنٹس بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ شخص مختلف نام اور پیشے بدلتا رہتا ہے، گزشتہ کئی سالوں سے یہ را سے رابطے میں ہے۔ ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کراچی میں ہے، باقی سب آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہوگا۔ سر، ہمیں کراچی کے لیے کب نکلنا ہے؟ عزیر نے جوش سے سوال کیا۔ کل، آپ لوگوں کے لیے ہم نے ٹکٹس بک کروا لی ہیں، مگر آپ کو یہ کیس IB کے ایجنٹس کے ساتھ مل کر حل کرنا ہوگا کیونکہ دونوں اداروں کی منزل تو ایک ہی ہے۔ میجر عاصم کہتے ہوئے میجر خان کی طرف پلٹا۔
میجر خان بھی آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ دونوں میجر خان کے ساتھ کل کراچی جائیں گے اور سر کے انڈر کام کریں گے. از دیٹ کلیئر؟ یس سر. دونوں نے بیک وقت جوش سے کہا. سر ایک بات پوچھوں؟ عزیر نے جھجکتے ہوئے سوال کرنے کی اجازت چاہی. پوچھو. میجر عاصم نے فراخ دلی سے اجازت دی. سر عیسائی میں ہم سے سینئر ایجنٹس بھی تو ہیں. پھر اس کام کے لیے ہم دونوں کو ہی منتخب کیوں کیا گیا جبکہ ہم ابھی تک کسی مشن میں شریک بھی نہیں ہوئے؟ کیونکہ ایسا میجر خان چاہتے ہیں. ان کا کیس ہے تو ان کی مرضی، جو چاہے اپنے ساتھ شامل کریں. میجر عاصم کی بات پر میجر خان ان دونوں کو دیکھ کر یوں مسکرائے جیسے برسوں پرانی آشنائی ہو. سر میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، آپ کیا کھانا چاہیں گے؟ میجر عاصم نے بہت ادب سے ان سے پوچھا تو وہ نرمی سے مسکراتے بولے. عاصم جو تمہیں اچھا بنانا آتا ہو وہی بنا لینا، میں کھا لوں گا. ٹھیک ہے سر. وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلا گیا. جانتے ہو میں نے تم دونوں کو اپنے ساتھ کیوں منتخب کیا؟ براہ راست ان دونوں کی جانب دیکھتے میجر خان نے سوال کیا تو وہ دونوں نفی میں سر ہلا گئے. کیونکہ میری نظر میں تم دونوں خاصے بیوقوف ہو. اچھی خاصی چالاکی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ رہ کر آ جائے گی. ہاں مگر ایک پلس پوائنٹ بھی ہے کہ تم دونوں اپنے پیشے اور اپنے ملک سے وفادار ہو، اور یہ بات تمام باتوں پر حاوی ہے. ماحول میں تھوڑی دیر سکوت چھایا رہا. سر ہم بیوقوف نہیں بلکہ آپ ضرورت سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہیں، اور آپ ہم سے اتنے سینئر بھی تو ہیں. جب ہم آپ کے لیول پر پہنچیں گے تو آپ سے زیادہ ہوشیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. افراز سے رہا نہ گیا تو جب سے بولا تھا بے ساختہ ان کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا. سر آپ کیوں آ گئے ہمارے گھر سے؟ آپ پلیز چلیے نا ہمارے ساتھ واپس. عزیر نے بیچارگی سے ان کی طرف دیکھا. نہیں بھائی تم لوگ اتنی جاسوسی کرتے ہو میری چائے میں بے ہوشی کی دوا ملاتے ہو، راتوں کو اٹھ کر میرے کمرے اور سامان کی تلاشی لیتے ہو، میرا تعقب کرتے ہو. نہ میری توبہ، میں تو نہیں جاؤں گا تم لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے مصنوعی خوف سے کہا. ہاں 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 تو آپ کو سب پتا تھا میجر خان، اور آپ ہمیں بیوقوف بناتے رہے. افراد نے خفت سے کہا. ہاں بھائی کیا کریں، ہم آئی ایس آئی کے سینئر ایجنٹ جو ٹھہرے. میجر خان کا برجستہ جواب حاضر تھا. پھر سنجیدگی سے بولے. اچھا کل ہمیں جلدی نکلنا ہوگا، تم لوگ تیار رہنا اور اپنی پیکنگ وغیرہ مکمل کر لینا. اوکے سر. دونوں نے سر ہلایا. میجر خان دوبارہ سے ان کو مشن کی تفصیلات سے آگاہ کرنے لگے تاکہ وہ اچھے سے سمجھ جائیں اور کوئی گڑبڑ نہ ہو. 12 بجے کا وقت تھا. فاطمہ اور آنیہ ایک ہی کمرے میں تھیں. فاطمہ بیڈ کی دوسری جانب کروٹ لیے سو رہی تھی جبکہ آنیہ اپنے سامنے کتابیں پھیلائے کبھی ولی کے بارے میں سوچنے لگ جاتی تو کبھی دعا کے بارے میں. 12:10 پر آنیہ کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی. اس نے بے دلی سے موبائل اٹھا کر دیکھا. ولی کا میسج پڑھ کر وہ حیران ہوئی تھی. وہ پوچھ رہا تھا آنیہ آپ کی بہن واپس آئی یا نہیں؟ آنیہ کی آنکھیں بھر آئیں. آج دوسری رات تھی اور دعا کے بغیر. نہیں سر وہ نہیں آئیں. آپ نے اپنی طرف سے کچھ کیا ان کو ڈھونڈنے کے لیے؟ ولی نے صبح کالج میں آنیہ کو اپنا نمبر دیا تاکہ وہ اپنی بہن کے پک سینڈ کر دے اور ولی اسے ڈھونڈ سکے. تم فکر نہیں کرو وہ جلد آ جائے گی، میں بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں. ولی کا میسج پڑھ کر آنیہ نے جوابی شکریہ کا میسج بھیج دیا تھا. تھوڑی دیر بعد 5-6 میسج ولی کی جانب سے موصول ہوئے. اس نے آج کے لیکچر کے نوٹس بھیجے تھے جو آنیہ نے مس کر دیا تھا. وہ بے طرح خوش ہوئی. ایک بار پھر سے شکریہ کا میسج بھیجا. ایک نامحرم سے رات کے اس پہر گفتگو کرنے کا یہ پہلا تجربہ تھا جو نہ جانے کتنا طویل ہونے والا تھا. میں کون سا سر ولی سے غلط بات کر رہی ہوں؟ دعا کے بارے میں ہی تو پوچھا تھا بس. آنیہ نے خود کو تسلی دی. ہم اکثر اسی طرح کرتے ہیں کہ اپنے غلط عمل کو درست تحقیق دے کر اپنے ضمیر کو اور اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں. آنیہ بھی یہی کر رہی تھی. جس وقت جب عمر اپنی رام کہانی سنا رہا تھا عین اسی وقت رشید نے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھولا تھا. اس نے سوچا تھا کہ اچھے سے شوکت کی گوشمالی کروں گا. کم وقت بڑا بنتا تھا میرے جگہ چھیننے والا، آج اسے سارے بدلے لوں گا. مگر یہ کیا؟ خالی کمرہ اس کا منہ چھڑا رہا تھا. یہ شوکت کدھر گیا؟ میں خود اسے باندھ کر گیا تھا، یہ کیسے بھاگ گیا؟ وہ پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر ڈھونڈ رہا تھا. مگر وہ ہوتا تو ملتا نا. یا اللہ اب میں کیا کروں؟ پیر جی تو میری جان ہی نکال دیں گے. ان کو پتہ چلا تو اسے پریشانی نہ گھیرا. نہیں میں نے نہیں بتاؤں گا کہ شوکت بھاگ گیا ہے، ورنہ جو گولی شوکت کو مارنی تھی وہ مجھے مار دیں گے. نہیں میں ان کو نہیں بتاؤں گا. اس فیصلے پر پہنچ کر زیر لب شوکت کو گالیاں دینے لگا اور سونے کے لیے لیٹ گیا. مگر نیند بھی کہاں آنی تھی. ساری رات یہی سوچنے میں گزر گئی کہ شوکت آخر فرار کیسے ہو گیا، اور اگر یہ خبر جلال اکبر کو ہو گئی تو رشید کی خیر نہیں. باقی اگلی قسط میں.